السلام علیکم فرینڈز، ورلڈ وائڈ انفارمیشن میں آپ سب کو ویلکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایپیسوڈ 3، جس میں ہم ڈسکس کریں گے 1954 سے 1969 کے تمام ایونٹس جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ 1954 میں پاکستان میں آئین سازی کا کام چل رہا تھا، اور اس ٹائم کے گورنر غلام محمد جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس اسمبلی کو ڈسمس کر دیا۔ اسمبلی کو ڈسمس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں گورنر جنرل کے جو اختیارات تھے وہ کافی زیادہ کم تھے، اور انہوں نے جو اسمبلی کو ڈسمس کیا وہ 1935 ایکٹ کے تحت اپنی پاور کا استعمال کیا۔ جب انہوں نے اسمبلی کو ڈسمس کیا تو اس اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین تھے۔ مولوی تمیز الدین نے ان کے خلاف فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں کیا اور دروازہ کھٹکایا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کو 1935 برطانوی ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جائے، اس کو ایک سوورائن اسٹیٹ بنایا جائے، خود مختاری ہے تو اس کا ایک اپنا آئین ہونا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں دیا۔ وقتی طور پہ تو یہ پاکستان کی ایک جیت تھی، لیکن کچھ ٹائم بعد جسٹس منیر جو تھے، سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس منیر، انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا، اور جو ڈیسیژن دیا، فیصلہ دیا، وہ غلام محمد کے حق میں دیا، اور جو فیصلہ دیا 4-1 سے دیا گیا۔ 4 جج وہ تھے جنہوں نے غلام محمد کے حق میں فیصلہ دیا، اور 1 وہ تھے جنہوں نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب جو 4 تھے جج وہ تھے ایس رحمان، ایس ایم اکرم، محمد شریف اور جسٹس منیر۔ یہ وہ 4 جج تھے جنہوں نے کہا کہ غلام محمد کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے اسمبلی توڑنے کا، اور جنہوں نے اس فیصلے کے خلاف کہا کہ مطلب ٹھیک نہیں کیا انہوں نے غلام محمد نے، وہ جسٹس ایلون رابرٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کو برطانوی ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، اس کے لیے ایک اپنا آئین ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف تو وہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، دوسری طرف جو گورنر غلام محمد تھے ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس خراب طبیعت کے باوجود بھی یہ جمہوریت کے کرسی کے ساتھ، گورنرشپ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ پھر 1955 میں اسکندر مرزا اور ایوب خان نے زبردستی غلام محمد کو علاج کی غرض سے باہر بھیجا اور کہا کہ آپ اپنا علاج کروائیں، اور جب گورنر غلام محمد علاج کے لیے باہر گئے تو جو نئے گورنر بنے وہ تھے اسکندر مرزا۔ یاد رکھا جائے اسکندر مرزا جو تھے وہ میر جعفر کے پڑپوتے تھے، جنہوں نے بنگلہ دیش میں انگریزوں کو راستہ دیا تھا بنگلہ دیش میں، اور نواب سراج الدولہ سے انہوں نے غداری کی تھی۔ اب جب استعفیٰ دے کے گورنر غلام محمد باہر چلے گئے تو وہ ٹھیک ہو کے واپس تو نہ آ سکے، لیکن 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی 1956 میں۔ اب جو نئے گورنر اسکندر مرزا تھے وہ ان کا تعلق تو مشرقی پاکستان سے ہی تھا، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کو درست راستے پہ گامزن کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے بھی طاقت کا ناجائز استعمال کیا۔ جی ہاں، یہ وہی دور تھا جس میں 3 سال میں 5 وزرائے اعظم جو تھے پاکستان کے چینج ہوئے، اور جس پہ جواہر لال نہرو نے یہ کہا کہ اتنی تو میں اپنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلے جاتے ہیں۔ اب وہ جو 5 وزیر اعظم تھے ان میں جو پہلے تھے وہ محمد علی بوگرا تھے جو 1955 میں گئے تھے، پھر ان کی جگہ چودھری محمد علی آئے 1955 سے 1966 تک یہ رہے۔ یہ وہ وزراء اعظم تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن مکمل کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد حسین شہید سروردی آئے 1956 سے 1957۔ ابراہیم اسماعیل آئے جن کو IA چندی گڑھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وزراء اعظم تھے جنہوں نے صرف 2 ماہ قیام کیا۔ پھر اس کے بعد ملک فیروز نون آئے 1957 سے 1958۔ یہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق جو تھا پنجاب سے تھا، اور انہی کے دور حکومت میں گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا۔ اب جو گورنر اسکندر مرزا تھے وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے، اور جو 1950 جب یہ سارا کام ہو رہا تھا ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں الیکشن کا بھی ماحول تھا۔ اب
دونوں کو ایک طرف جنرل ایوب تھے جن کو اسکندر مرزا نے لایا، ان کو بھی پتا تھا کہ وہ بھی آنے والے ٹائم میں لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے کام کیے تھے، اور اسکندر مرزا کو بھی پتا تھا کہ ان کو بھی اب ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو انہوں نے 7 اکتوبر 1958 میں کانسٹیٹیوشن کو توڑ دیا، اسمبلی کو ڈسمس کر دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسکندر مرزا نے ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی مقرر کر دیا۔ اب جو اسکندر مرزا نے جب دیکھا یہ سارا تو ہو رہا ہے، تو ایوب خان نے اسکندر مرزا کو جیسے ہی وہ یہ بنے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، تو انہوں نے اسکندر مرزا کو ملک سے جلا وطن کر دیا۔ جو کراس ورڈ بک ہے، آرمی کی بک ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایوب خان تھے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں آئے تھے، اسکندر مرزا نے ان کو ایک لوویسٹ جنرل کو ایک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پہ رکھا تھا۔ اب جب اسکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا تو یہ وہ بندے تھے 1969 میں جب ان کی وفات ہوئی تو لندن، ان کو وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی، لندن میں ان کی وفات ہوئی اور تہران میں ان کو دفنایا گیا۔ اب جو ایوب، اس کے بعد 1969 کے بعد ایوب خان کا دور آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کافی ترقی کا دور تھا، کچھ کام بہت اچھے بھی ہوئے اور کچھ کام ٹھیک نہیں بھی تھے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ اگلی ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔